بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے دوست کیا نام ہے؟ محمد نعیم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ عمران خان جب ینگ لڑکا تھا، کرکٹر تھا، میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں، اور شاید ان کو یاد ہو نہ ہو، لیکن احمدی ایک ایریا ہے کویت کا، وہاں 70s میں یہ آئے تھے، 74 76 77 میں، تو ان کو میں نے بالنگ بھی کی تھی، میں اوپننگ اٹیک بالنگ کرتا رہا، تو ہم نے بالنگ بھی کی تھی ان کو، اور وہ ینگ ماشاءاللہ جاوید میاں تھا تو بالکل چھوٹا بچہ تھا، اور وہ انہوں نے وہ فرسٹ وزٹ کیا تھا، ٹور کیا تھا نیوزی لینڈ کا، تو ٹور کے بعد وہاں آئے تھے، تو کافی ساری ٹیمیں، انڈیا کی ٹیم آئی تھی، ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی، سری لنکا کے پلیئر آئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان میں اگر صحیح پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے، اور ایماندار آدمی اگر آپ لوگوں کو چاہیے، تو عمران خان اس وقت اس دور میں عمران خان جیسا بندہ نہیں ہے۔ یہ جو سوچ رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے، یہ اپنے لیے نہیں کر رہا، اور ہماری قوم جذباتی ہے، فوراً ان کو نوکری بھی چاہیے، ان کو پیسہ بھی چاہیے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ خزانے میں کچھ تھا جب یہ آیا، نہ انڈسٹریاں تھیں، نہ فیکٹریاں تھیں، اور نہ ہیں۔ اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا، جیسے ابھی انڈسٹریل زون وغیرہ جگہ جگہ بن رہی ہے۔ یہ جو صاحب میرے ساتھ بیٹھے میرے دوست ہیں، ان کی شہر میں وہاں انڈسٹریل زون ابھی بن رہا ہے، جس کا افتتاح کر چکے ہیں، فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں، اور پشاور کے قریب وہاں انڈسٹریل زون بن رہا ہے، 9 انڈسٹریل زون بن رہے ہیں، جس میں لاکھوں لوگ لگیں گے انشاءاللہ، کام پہ، روزگار ملے گا۔ اس طرح گوادر ہیں، اس طرح آپ کے قومی شاہراہیں جو ہیں، جو پہلے بنی ہوئی ہے نواز شریف کے دور میں، جو قرضوں پہ قرضے لے کر کے بیڑا غرق کر دیا، اور وہ جو قرضے کے پیسے تھے ٹوٹل وہ انگلینڈ لے گئے یا انڈیا میں انویسٹمنٹ کی ہے، 25 ملکوں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ پیسہ میرا اور آپ کا، ہم سب کے ٹیکس کا پیسہ ہے، غریب عوام کا پیسہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دم آپ پھانسی بھی نہیں چڑھا سکتے، قانونی کارروائی اپنی جگہ وہ کر رہے ہیں، انہوں نے قانون ایسے بنائے ہیں کہ ایک دروازے سے ان کو اندر کرو، دوسرے دروازے سے وہ نکال دیتے ہیں، لے جاتے ہیں ہمارے جج صاحبان، اور اکثریت ہمارے جج جو ہیں بکا ہوئے، پاکستانی جوڈیشری بکا ہوئے۔ یہ وہ جج ہیں سارے جو زرداری اور نواز شریف نے لگوائے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کا ملک سمجھ کر کے ان لوگوں کو رکھا تھا۔ پچھلے 40 سالوں سے یہ جو جج آ رہے ہیں اور جو آنے والے وقتوں میں آئیں گے، یہ وہی لوگ ہیں، یا تو اپنے پارٹیوں سے، پیپل پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے، یا اثر رسوخ سابقہ جو ان کے وکیل وغیرہ جو ہوتے تھے، ان کی پارٹی کے لوگ ہوتے تھے، ان کی ہسٹری دیکھ لیں، ایک ایک بندے کی ہسٹری نکالے، جتنے جج ہیں یا تو رشتہ دار ہیں یا پھر انہی کی پارٹیوں کے لوگ ہیں۔ تو عمران خان ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، یوں سمجھ لیں کہ عمران خان اکیلے میں لگا ہوا ہے، پارٹی میں جو لوگ لیے ہیں، جو الیکٹیبل جو اس کو بولتے ہیں، جو پچھلے الیکشنوں میں جیتتے آ رہے تھے، کبھی نواز شریف کی پارٹی سے، کبھی زرداری پیپل پارٹی سے، کبھی پرویز مشرف کے گود میں بیٹھے، کبھی ضیاء الحق کے گود میں جو بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں اکثریت، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو پلاننگ عمران خان کی ہے وہ کامیاب ہو۔ سو لہٰذا ہماری عوام کو چاہیے، ینگ جنریشن کو چاہیے کہ وہ تھوڑا صبر کریں، وہ دیکھیں کہ عمران خان کیا کیا کر رہا ہے۔ وہ پورے پاکستان میں یہ جو کووڈ 19 جو ہے، جس کو کرونا بولتے ہیں،
کرونا کے بارے میں جو ریلیف عمران خان نے دی ہے اور جو کچھ اس نے کیا وہ پوری دنیا بھی مان رہی ہے. جس کو اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کہتے ہیں، یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ اب پوری یورپ میں وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے جو کیا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. اب ہر ملک یہی کر رہا ہے کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مقصد کہ جس ایریوں میں مریض ہیں اس ایریوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے اور ان کے ٹیسٹ کیے جائیں اور ان کا علاج کیا جائے. علاج تو فی الحال کچھ ویکسین تو نکلی نہیں ہے. جو عام طور پہ یہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا فارمیسیز میں جا کر کے میڈیسنس وغیرہ سر درد کے اور یہ باقی وغیرہ میڈیسن کچھ ہیں وہ جو لوگوں نے شروع کیے ہیں. اور کیوریبل کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن کافی سارے انہی تھوڑے جو میڈیسن انہوں نے کھا لیے ان سے صحت یاب ہو گئے. اور باقی یہ مسئلہ مین چیز یہ ہے کہ کورنٹائن، یعنی ایک آدمی اگر بیمار ہے، خدا نخواستہ کسی کو بیماری لگی ہے تو وہ ایک تو گلوز پہن کر کے باہر جائے، پہلے تو کورنٹائن کرے، وہ گھر میں ہی رہیں، کم سے کم 3 ہفتے وہ اگر گھر میں رہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی، وہ دوسروں کو بیماری بھی سپریڈ نہیں ہوگی، کسی اور کو بیماری نہیں لگے گی. ماسک ضروری ہے، گلوز ضروری ہے، سینیٹائزر کے ساتھ ہاتھ صاف کرنے، کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، اور کم سے کم 2 سے 2.5 میٹر 3 میٹر جو ہے نا گیپ رکھیں، جیسے اسپریڈ نہیں ہوگی یہ بیماری دوسروں کو لگے گی نہیں. اور اگر وہ جیسے ہم اجنبی ہیں یہاں پر باہر ہیں رہ رہے ہیں سعودیہ میں، تو ہم کمبائنڈ ایک پلیٹ میں 3-4 بندے بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو اس بندے کے پلیٹ ٹوٹل کھانے پینے کے، چاہے وہ گلاس ہے، چاہے چائے پیتے ہیں کپ میں، وہ سارے الگ کریں، الگ دھویا کریں. اور تاکہ کسی اور کو مجبوری ہے، وہ گھر تو چھوڑ نہیں سکتا، اس کو آپ گھر سے نکال سکتے ہیں، لیکن ان کو پروٹیکشن، اپنی پروٹیکشن بھی کریں، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہو اور وہ بھی محفوظ رہے گا. نہ اسے کسی اور کو بیماری لگے گی اور نہ اس کی بیماری لمبی ہوگی. اگر وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں رکھے، اپنے کمرے میں ہو سکے کہ جیسے کہ ہر کمرے میں 3-4 بیڈ ہے تو سارے مل بانٹ کر کے دوست یوں کریں کہ ایک کمرہ الگ، اس کا بیڈ الگ کریں، اس کو الگ رکھیں، اور ثواب بھی ہے اس کے لیے کھانا پینا بنا کر کے الگ پلیٹ میں ان کو دے دیں، اور الگ پلیٹ، ان کے پلیٹ گلاس ہو گئے، جگ ہو گیا پانی کے لیے، وہ ٹوٹلی الگ رکھیں، تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. باقی رہی تو عمران کی جو میں بات کر رہا تھا، عمران خان کے لیے مہربانی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران خان جڑے میں اللہ دی قسم ہے، میں تو بڑی نس گیا، میں کہ میرے بھرا ٹر نہ گیا بندہ.